السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس وقت مارخوری کی آواز براہ راست لندن سے سن رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں گے خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج 19 اپریل اور جمعے کا دن ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جن اسلامی ممالک میں اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، آپ اپنے وقت مقررہ کے حساب سے اپنی جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ ہم اس وقت یو کے لندن میں موجود ہیں، اور یہاں پہ غالباً 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، اور ابھی تو صبح کے 8:30 ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی کافی وقت ہے۔ میں نے سوچا تھوڑا سا وقت کو لے کر آپ کے ساتھ پاکستان کی نیوز کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ اپنا پیش کروں، کیونکہ کافی دنوں سے میں نے پاکستان کی نیوز کے اوپر کوئی جو ہے خاص اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا۔ جس طرح سے ہم لوگوں کو خبریں محصول ہو رہی ہیں، تو ایک مکمل جائزہ ہم لیں گے آج کہ پاکستان میں کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کی کیا نیوزز ہیں، اور جو PDM2 کا ٹولہ ہے ان کی کیا نیوزز ہیں، اور ان تمام جو نیوز جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں ان سے ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا سچ دکھایا جا رہا ہے اور کیا جھوٹ چھپایا جا رہا ہے۔ تو لیٹس جسٹ گو انٹو اٹ ناؤ، ڈائیو انٹو اٹ۔ اچھا، آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ میری طرح نیوز فالو کرتے ہیں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے اندر بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 دھڑے ہو رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ ایک تو میں یہ آپ کے ساتھ آج جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہوں، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا PDM کی طرف آ جاتے ہیں، کہ صاف جو ہے وہ خبروں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے تو مکمل 2 دھڑے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک کرنٹ یعنی نٹ شیل کی نیوز بتاتی ہوں کہ ایکچولی کیا ہے، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت نظام جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ چلا رہا ہے۔ جی ہاں، آج کی نئی جو اصطلاح ہے وہ ہے جنگل کا بادشاہ۔ تو جنگل کے بادشاہ کا خطاب ملا ہے، جن کو پہلے وہ نظام الدین کا خطاب ملا تھا، لیکن اب عمران خان ہمارے لیڈر نے اس نام کے ساتھ اس نام کو آبسلیٹ کر دیا ہے نظام الدین۔ تو نظام الدین پہلے ملک چلا رہا تھا، اور اب اس کا نام جنگل کا بادشاہ پروموٹ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ PDM2 کی حکومت سے زیادہ یہ جنگل کے بادشاہ کا قانون ہے جو اس وقت ہمارے ملک پہ رائج ہے، اور جس کی باغ ڈور آبویسلی جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے مہرے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں نون لیگ کی اور مریم کے چاچو مسٹر شہباز شریف۔ اور یہ جو جنگل کے بادشاہ صاحب سلامت ہیں، وہ اپنے طور پہ بہت زیادہ یعنی کہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے اس نظام کو جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے اس میں سے یعنی کہ وہ الیکشن تو ان کے لیے ایک قسم کا تھریٹ ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن میں عوام اپنی من پسند جو حکمران ہے وہ چوز کرتی ہے، وہ چنتی ہے، لیکن جو جنگل کا بادشاہ ہے اس کو نہیں پسند آتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اس کرسی یا اس بادشاہت کی کرسی پہ بٹھایا جائے، سنگھاسن پہ بٹھایا جائے۔ تو اس لیے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو ہیں سب سے مقبول اور جو ہے ادارہ ہمارا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سا ہے، جو کہ جو ہے وہ اس وقت ہولڈ میں رہنا چاہتا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ اپنے فارن منسٹر بڑے زبردست قسم کے چنے ہوئے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک دراز قد ہیں انسان، اور باہر سے آئے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، تو اپنے طور پہ وہ ہر چیز وہ بہت کیئرفلی چوز کر رہا ہے۔ عاصم منیر کے پیچھے کام جو کر رہا ہے وہ باجوہ ہے،
وہ یہ باجوہ صحابی آصم منیر کو لے کر آئے ہیں، اور وہ اس پورے یعنی کہ وہ اس وقت ریٹائر ہو کر کے بھی اس وقت اصل جنگل کے بادشاہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ اس پورے نظام کو نا وہ چلا رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ اس میں شہباز کو انہوں نے بس ایک کرائے کے ٹٹو کی طرح اس کو ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اور نواز شریف کا منہ چپ کرانے کے لیے انہوں نے اس کی جو بیٹی ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا کہ تو ادھر جھولے جھول، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف ٹک ٹاکر عورتیں ہیں، اور ان کو کبھی کوئی گھر میں ماسی کی بھی نوکری نہ دے، اور ان کی جو قابلیتیں ہیں ان کے اوپر کہیں ان کو جاب نہیں ملنے والی، کیونکہ خالی دولت حاصل کرنے سے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کے اندر اتنی قابلیت ہو جائے کہ آپ کو بڑی بڑی کمپنیز اپنے ملک میں اپنے سی ای اوز بنا لیں، یہ وہ تو دولت حاصل کر کے اپنی کمپنی کا خود ہی سی ای او بنا جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کمپنی میں کام کرنے کے لیے تو لوگ اہلیت دیکھتے ہیں، تو اہلیت تو ان کی صفر کی ہے نہیں، تو اب وہ بغیر تعلیم حاصل کیے دھونس دھانس سے کالجوں میں داخلہ لیے، اب وہ مریم نواز زندگی میں کچھ کر تو سکی نہیں، کوئی تعلیمی قابلیت نہ بھائیوں کی ہے اس کی اور نہ اس کی ہے، تو وہ اسی میں خوش ہو رہی ہے کہ بھی اس کو وزیر اعلیٰ کا پنجاب کی اتنی بڑی کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، تو وہ اس میں ہنس ہنس اور خوش اور ٹک ٹاک سمائی نہیں جا رہی، پھولے سمائی نہیں جا رہی۔ اب وہ صرف اپنی ٹک ٹاکس کے لیے اور اپنی ایک دنیا کے سامنے وہ اپنی فوٹوگرافی کے لیے، اور اپنے جو بوائے فرینڈز اس نے قطر میں رکھے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے ملک میں اتنے بڑے عہدے پہ ہوں، اب کس طرح آئی ہوں، 17 سیٹیں صرف جیت کے آئی ہوں، اب یہ تو وہ بتائے گی نہیں اپنے قطری شیخ جو بوائے فرینڈ ہے اس کو، یا اس کا خامد ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ شادی کی ہوئی ہے، اس نے بچی بھی پیدا کی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اب چھپاتی تو وہ ہے، اب وہ بھی اتنا بڑا کوئی گھنا مطلب یعنی قطری ہے جو اس کے ساتھ مطلب اس پورے راز کو دبائے ہوئے ہے، لیکن وہ مہنور اس کی جو چھوٹی بچی ہے وہ صفدر روان سے ہے نہیں، ٹھیک ہے عمر کا بھی بہت فرق ہے، شکل کا بھی بہت فرق ہے، وہ تو قطری شیخ سے زیادہ ملتی ہے، تو اب چکر یہ ہے سارا دوستو کہ یہ گھنی ماسی مصیبتی، اب اس کو نہ وہ ہیلی کاپٹر پسند آ رہا ہے جس کے اندر اس نے مطلب سیریں کرنی ہے، ایک دفعہ گئی ہے کہنے لگی اوہو اس ہیلی کاپٹر میں تو جھٹکے بہت لگتے ہیں مجھے، کوئی یعنی کوئی اسٹائلش قسم کا جو ہے نا وہ مجھے امریکہ سے ایک جو ہے نا ایک پیسنجر کیریئر ہیلی کاپٹر منگوانا ہے کہ جس کے اندر میری جب میں باہر نکلوں تو میری فوٹوگرافی اچھی آئے اس کے اندر۔ اسی طرح اس نے ایک سیسنا پلین بھی منگوا لیا ہے سنا ہے، تو وہ چونکہ وہ دیکھیں نا امیروں کے جو بچے ہوتے ہیں نا پھر ان کے چونچلے بھی ویسے ہوتے ہیں، وہ اگلے دن عظمہ بخاری کہہ رہی تھیں کہ ان کی جو ہے وہ تو 500 کا سوٹ پہن لیتی ہیں، جن کے پیر میں جوتی 5 لاکھ کی ہوتی ہے وہ 500 کا سوٹ کیسے پہن لیتی ہیں، کوشچن یہ ہے، تو یعنی 5 لاکھ کی تو آپ کی جوتی ہے، ٹھیک ہے 5,000 10,000 ڈالر $15,000 کی تو چپل ہوتی ہے ان کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گنجوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان کے بھی ناخن نکل آتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے جس وقت چوری کے مال سے یہ جاہل گوال منڈیے ڈھکن چور جن کا دادا تھا یعنی کہ وہ گٹر کے ڈھکن چور، تو وہ اگر اس کوالٹی سے نکلے ہوئے اور سائیکل پنکچر لگانے والے اسحاق ڈار جس کے انکل ہوں سمدھی وہ نواز شریف کے، تو وہ اس قسم کے جو یہ بیک گراؤنڈ غریبت سے آئے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا پھر ان کے پاس جب مال آتا ہے نا تو ان کے پھیلنے کے طریقے پھر بڑے نرالے ہوتے ہیں، پھر وہ کم میں کمپرومائز نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار اب اتنا دولت اکٹھی ہو گئی ہے تو اب اس کا شو آف بھی تو ہونا چاہیے نا، چاہے وہ 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی جوتی پہن کے ہو، یا وہ پرس جو ہے وہ LV کا لے کے ہو، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت چمک گوئیاں ہوئی ہیں۔ مریم نواز یہ اگلے دن جب گئی ہیں عمرے پہ، کیونکہ عمرے پہ جانا تو ان کا لازمی ہوتا ہے نا، وہ تحفے جو کرنے ہوتے ہیں، وہ توشہ خانہ تو بیچارہ صرف وہ ایک گھڑی MBS سے کیا اس بیچارے کو گراف کی مل گئی عمران خان کو، اور اس کی بیوی کو ایک ہار کیا مل گیا پتہ نہیں موتیوں کا، یعنی کہ یہ خود تو یہ پچھلے کتنے سالوں سے یہ توشے خانے لوٹ رہے ہیں اور گھسوٹ رہے ہیں، لیکن اس پہ یہ بات کرنا یا بالکل ہی پسند نہیں کرتے، یعنی کہ بالکل نہیں پسند کرتے کہ یہ اس کا وہ گاڑیاں کتنی انہوں نے لی ہیں، مریم نواز نے BMW کتنی اپنے نام کرائی ہیں کتنی، اور اتنے امیر ہونے کے باوجود توشے خانے سے مفتے میں اٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے، یا بالکل قلیل رقم، بہت ہی قلیل رقم، یعنی کہ ان کا ٹائر بھی نہ آئے ان مرسڈیزوں کا اور BMWs کا جو جتنی قیمت پہ انہوں نے یہ توشے خانے سے اپنے لیے حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس طرف نہیں آئیں گے،
ہاں عمران نے ایسے کیا، اس کو گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور. میں کہتی ہوں اللہ معافی دے، استغفر اللہ. ہمارے ملک میں جو مطلب فسطائیت ہو رہی ہے نا، اور پی ڈی ایم نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو روندا ہے، اور ان کا یعنی کہ مطلب خیر رون تو وہ نہیں سکے ہیں کیونکہ وہ تو ابھی تک ماشاءاللہ صحیح سالم ہے، لیکن یعنی کہ جس طریقے سے ان کو رگیدہ از دا کریکٹ ورڈ، کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، جبکہ ذلیل یہ خود ہے. کہتے ہیں جو بہت ذلیل ہوتا ہے وہ دوسروں کو بہت ذلیل کرتا ہے. یہ اتنے خود ذلیل ہیں، یہ اتنے یہ گھٹیا لوگ ہیں کہ اب میں کیا بتاؤں. اچھا اب یہ وہ عمرے پہ تو انہوں نے جانا تھا کیونکہ ان کو تو ہائفوئی توشہ خانے والے چاہیے تھے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس دفعہ شاید وہ گھڑی کے قصے کے بعد ان کو منہ پہ چپیڑ بھی نہ لگی ہو وہاں پہ. لیکن مریم جو ہے وہ باقاعدہ عربوں میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں، اور ساتھ ایل وی کی پرس لے کے، اور وہ لوئی وتون کے ہوں یا پتہ نہیں کون کون سے برانڈ کی. تو لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ عظمہ بخاری اس کی جو چمچی ہے، جو منہ پھٹ چمچی، وہ بے شک کہتی رہے کہ بھی یہ تو 500 کی سوٹ پہن لیتی ہے، یعنی اس کی وہ عاجزی دکھا رہی ہے. تو ہمیں تو اس کی جوتوں میں اس کی عاجزی نظر آ رہی ہے، اس کے پرسوں میں بھی، اور اس کی یہ جو پلین خرید رہی ہے. اور اگلے دن اس نے مرسیڈیز کہہ رہی ہوں، وہ جو ڈالا جس میں یہ جا رہی تھی حکومتی، کہنے لگی نہیں اس کے ٹائروں میں مجھے جھٹکے لگے ہیں، اس کے ٹائر چینج کرائے جائیں. اس کے لیے اس نے 2 ارب کے پتہ نہیں اتنے کے اس نے ٹائر. تو لوگ کہہ رہے تھے وہ ہیروں کے ٹائر آئیں گے، ٹائر تو اتنے کے ڈل جاتے ہیں. تو بس مفت مال دلے بے رحم، اسی حکومتی مال کو چوری کر کے تو یہ امیر بنے ہیں. $2 بلین کی ورتھ اس وقت پرانے زمانے میں اس کی شو ہوئی تھی فوربس میگزین میں نواز شریف کی. اب اس کی ورتھ اور بھی زیادہ ہوئے گی، 2 ارب سے کہیں زیادہ. تو یہ اتنا لوٹ کھسوٹ کے مال سے بنے ہوئے یہ فیک امیر، ٹھیک ہے، میں ان کو کہتی ہوں فیک، یعنی بالکل نقلی امیر، ٹھیک ہے. کیونکہ اصلی امیر تو وہ ہے نا جس نے اپنی محنت مزدوری سے کوئی امپائر کھڑی کی ہے، کوئی بزنس لگائی، پھر اس نے اس میں وقت گزارا، پھر اس نے وقت سے وہ اپنی عقل سے وہ کوئی امپائر کھڑی کی. تو یہ تو جو شریف خاندان ہے، جو ان کا تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا دادا گٹر کے ڈھکن چوری کر کے تو وہ پگھلا کے تو وہ اس کی جو چھوٹی سی ایک اتفاق جو ہے وہ اس نے بنائی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا ایک کارخانہ کھولا ہوا تھا، اس سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جی اتفاق فاؤنڈری والے بن گئے. پھر یہ جو ہے اس نے جس وقت یہ بنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا ہے جب اس کا باپ نواز شریف، تو پھر اس نے کوئی وہ فیکٹری اپنی ایک بنا لی تھی تب تک، اور وہ بھی کہتے ہیں بینکوں سے اس نے قرضے لے کے معاف کروا کے. وہ آپ کو بے نظیر بتا کے گئی ہے، آپ اس کی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھیں، وہ بتاتی ہے کہ یار یہ جو ہے اس نے تو حبیب بینک کا سارا پیسہ اس نے کھا لیا. یعنی کہ وہ سارے بینکوں سے یہ قرضے لے لے کے اپنی فیکٹری کھڑی کرتا رہا، اور اس کے بعد سارے اس نے وہ معاف کروا لیے قرضے. تو اس طرح تو آپ اور میں جو ہم نیوز سن رہے ہیں اور میں سنا رہی ہوں، ہم بھی اگر بینکوں سے ہمیں بھی اس طرح یہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ اس عہدے کا دھونس جما کے یہ پھر بینکوں سے جا کے جو ہے وہ بینک خالی کروا سکیں، ان سے قرضے لے سکیں. تو آپ اور میں بھی اس طرح اگر پیسہ مل جائے تو ہم بھی اور آپ بھی کچھ بن جائیں. لیکن افسوس یہ ہے نا کہ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں نا، ہماری وہ لاٹری لگی نہیں ہے. لیکن اگر لگے بھی تو خیر ہمیں خوف خدا ہی آ جائے گا تھوڑا سا، یا شاید اس طرح جس طرح شریف اس بدماش خان شریف کے نام پر یہ بد شریف میں ان کو کہوں گی، بد شریفوں کی جو فیملی ہے، ان کے جتنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور ان کی اتنی بغیرتی کا لیول ہے، تو اتنا شاید آپ کا اور میرا نہ ہو سکے، تو ہم شاید نہ ان کے لیول تک پہنچ سکیں. پر اینی وے گالیاں بھی تو پھر اتنی ہی کھا رہے ہیں نا. اتنی دولت کا کیا فائدہ جب دنیا کا ہر بندہ بچہ بوڑھا آپ کو گالیاں دیتا ہے. تو ایسی دولت پہ تو لکھ لعنت ہے. اچھا اینی وے، لیکن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گنجوں کے بھی ناخن آ جاتے ہیں. تو اب اتنی دولت آ جائے تو اس کو کہیں شو تو کرنا ہے. اب وہ مریم نواز اپنی پلینوں میں شو کر رہی ہیں، اب اپنی جوتیوں میں شو کر رہی ہیں، اب وہ ہیلی کاپٹر لے رہی ہیں، اب وہ اپنی ٹائر ڈلوا رہی ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. اب ان کا یہ تو ہو گئی مریم کے حوالے سے، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ آٹومیٹک یعنی کہ وہ مریم کی ہو گئی ہے اب چترول. اچھا اب یہ آتے ہیں جی ان کے
شہباز انکل ڈگی پہ. اچھا ان کی تو سنا ہے بڑی بری حالت ہے. ایک طرف سے جوتا پڑتا ہے, ادھر سے نظام الدین صاحب کا ایک جنگل کا بادشاہ مارتا ہے لتر, دوسری طرف سے بھائی مارتا ہے چھتر. تو وہ لتر اور چھتر پریڈ ہو رہی ہے شہباز شریف کی. تو ادھر سے بھائی مارتا ہے, کہتا ہے اچھا تو نے میرے سے دغا کی, تو نے آرمی کا ٹاؤٹ بن کے تو دیکھ نا, اب تمہیں وہ اس نے پپٹ وزیر اعظم بنا دیا, طاقت تو تیری کچھ ہے نہیں, کہہ تو کچھ سکتا نہیں, کیونکہ آرمی نے ڈنڈا چھترول کیا ہوا ہے. اور اس کو بھی کہا ہوا ہے نواز شریف کو, خبردار تیرے بھائی کو ہم نے وزیر اعظم لگا دیا ہے, لیکن خبردار تو نے آواز اٹھائی ہمارے خلاف کوئی بات کی. کیونکہ نواز شریف مشہور ہے کہ وہ بیانیہ بناتا ہے فوج مخالف, اور پھر اس طریقے سے عوام میں مقبولیت پاتا ہے. لیکن اس دفعہ فوج نے, عاصم منیر نے اس کا کان مروڑا ہوا ہے, اور کہ بھی خبردار میرے خلاف کوئی بات کی اگر کی تو پھر تجھے جو ہے نا تیری پھر خیر نہیں ہے. تو اس کو ایک تو وہ عمران خان کا بھی اس کو تھریٹ مارتے ہیں, اور دوسری طرف اس کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے, واپس لندن نہیں اس کو جانے دیا جا رہا. ابھی اس کو جو ہے نا لوگوں نے پوچھا پاکستان میں, سر آپ وہاں کیوں نہیں گئے اپنے بھائی اور بیٹی کے ساتھ عمرہ کرنے کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہتا ہے میں کس منہ سے جاتا, مجھے تو عوام نے مطلب غیر مقبول کر دیا ہے, مجھے تو ووٹ ہی نہیں دیے. تو ان کو اندر سے پتہ ہے, ٹھیک ہے, اب شرمندگی کے مارے یہ نہیں گیا اور کچھ ناراضگی کے مارے نہیں گیا. لیکن اصلی بات یہ نہیں تھی شرمندگی اور ناراضگی, اصلی بات یہ ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے اس کا ECL میں نام ڈالا ہوا ہے, اور اس کا ملک سے نکلنا بند کیا ہوا ہے. کہ اس کو, کیونکہ جنگل کے بادشاہ کو نواز شریف پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے کہ جو ہی اس کو جو ہے پاکستان جانے کا ٹکٹ دے گا تو یہ وہاں جاتے ہی ایون فیلڈ میں منہ کھولے گا. اور کس کے خلاف؟ جنگل کے بادشاہ کے خلاف, نظام الدین کے خلاف منہ کھول دے گا کہ بھئی یار انہوں نے میرے ساتھ بہت بری کی, میں گیا, مجھے انہوں نے وعدہ یہ میرے سے کیا تھا کہ یہ مجھے ملک کا جو ہے وہ بے تاج بادشاہ بنا کے وزیر اعظم کی گدی پہ براجمان کریں گے, مجھ بڈھے کو, الزائمر کے مریض کو. لیکن یہ کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ میرے سے زیادہ انہوں نے, نظام الدین اور جنگل کے بادشاہ نے رعایت کی زرداری زومبی کے اوپر, اور زرداری زومبی کو بنا دیا ملک کا صدر. تو اب زرداری زومبی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ملک کے صدر. کل ان کی تقریر ہوئی, کسی نے سننا پسند ہی نہیں کی, بڑا ہی مزہ آیا, کیونکہ حالانکہ بڑی شارٹ نوٹس پہ بتایا گیا کہ یہ جی تقریر ہونے والی ہے, اور اس کے اندر شاید جنگل کا بادشاہ بھی آئیں گے, سلامت بھی آئیں گے, اور اپنا اور ہم نے سنا تھا کہ ڈپلومیٹس بھی ہوں گے, اور باقی سارے لوگوں نے بھی آنا تھا. ہاں ہم نے سنا جنگل کا ایک اور ایک وہ کیا کہتے ہیں وزیر بھی ہے, جو کہ چیف جسٹس قاضی صاحب ہیں, فائز عیسیٰ, انہوں نے بھی آنا تھا. تو وہ جنگل کے وزیر صاحب بھی نہیں تشریف لائے, اور جنگل کا بادشاہ سلامت عاصم منیر بھی نہیں تشریف لایا, اور کیونکہ ان کو شاید بھنک پڑ گئی تھی کہ وہاں پہ جو اصلی جو ہمارا شہنشاہ ہے پاکستان کا, PTI کا جو لیڈر عمران خان, اس کی لوگ وہاں پہ شور شرابہ کرنے والے ہیں. تو ان کو مل گئی تھی خبر, اس وجہ سے انہوں نے بالکل آنے سے گریز کیا. تو زرداری زورداری اپنے پورے زور کے ساتھ انگریزی تقریر فرماتے رہے, کیونکہ ان کا دل تھا انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایز صدر سنے. لیکن کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی, بس وہ اپنے صفحے پلٹاتے رہے اور بس منہ ہلاتے رہے, اور تقریر تو کسی نے سنی نہیں ان کی. بڑی لکھا کے لے کر آئے ہوئے تھے ہر موضوع کے اوپر جو ہے. اب بڈھے میاں, ٹھیک ہے, بتیسی ان کی پوری نقلی اب آپ کی جو ہے صدر ہیں, اور اسی طرح بتیسی لگائے آپ کا جو ہے وہ شہباز ڈگی کرائم منسٹر آپ کا ہے. تو ایسے ملک کا کیا بنے گا؟ اب وہ ایک قسم کا بنانا ریپبلک ہی ہوگا. تو اب یہ ہمارا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے. اب عاصم منیر ہار نہیں مان رہے. اچھا, عاصم منیر کے پیچھے جو کھڑے ہوئے DGISI فیل DGISI ان کا نام رکھا گیا ہے, یہ جو ندیم انجم ہے, جن کی موجودگی میں ملک میں بے شمار چائنیز مر گئے, مر کھپ گئے, ان کی مطلب یعنی لاشیں گئیں, انڈیا والے آ کے
پتہ نہیں کتنے لوگ مار گئے را کے ایجنٹ، ہم اگلے دن پتہ چلا پاکستان میں پتہ نہیں کتنے بندے انہوں نے پھڑکا دیے. تو اب وہ مطلب دیکھیں نا کتنے فیل شدہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے. اگر شرم کی کوئی بوند ان کے اندر ہوتی تو کب کی وہ ریزائن دے چکے ہوتے کہ یار میں اپنا جو میرا اصلی کام ہے، جس کے لیے میں پاکستانی جو ہے وہ خزانے سے تنخواہ پاتا ہوں عوام کی جیبوں سے، تو میں وہ نہیں صحیح سے کر پا رہا. لیکن راہ والے جو آ کے بھی مار رہے ہیں، چائنیز بھی مر رہے ہیں، اور بھی بم پھٹ رہے ہیں. ادھر ہمارا ایک آپ کو یاد ہونا چاہیے گوادر میں بھی جو ہے وہ بم پھٹا تھا. تو اتنی یعنی کشیدہ صورتحال ہے، کیونکہ جو ڈی جی اے ندیم انجم ہے ان کی یاری جو لگی ہوئی ہے اس وقت میڈم باوری وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ. تو وہ بس وہ اپنا وہ جو ان سے ان کو کیا کہتے ہیں نا، ان سے جو وعد و وعید کیے ہوئے ہیں عمران کو چیپنے کے، بس وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. ان کو سرحدوں کی حفاظت جو ان کا اصلی کام ہے وہ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، لیکن وہ اتنا ضرور پتہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے نکلنے نہیں دینا. تو وہ اپنے اس وعد وعید کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کا نام ٹی وی پہ مت آئے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو حالانکہ فیل ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اب دنیا نکل رہی ہے اور خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں. عوام جو ہے اب سڑکوں پہ ہے. آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں شیر افضل مروت نے کے پی میں کیا زبردست جو ہے وہ جو ہے جناب عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. اور اب سنا ہے ریسنٹلی چکوال میں اور یہ کون سی دوسری ایک جگہ ہے وہاں پہ بھی پنجاب کے بھی 2 شہروں میں ہوئے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ سرایت کرتا ہوا یہ سمندر اور پی ٹی آئی کا یہ سمندر جو ہے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے آہستہ آہستہ یہ کاروان بڑھ رہا ہے. اور خوف کی بت توڑتا ہوا یہ جوں یہ ایک بڑی سونامی اختیار کرے گا، تو وہ پھر یہ جو بالکل میک شفٹ حکومت ہے نا آپ کی پی ڈی ایم کی، ڈھکوسلا حکومت، ٹھیک ہے، ایک جوکر حکومت جو اپنے بچوں کو زبردستی بٹھانے کے لیے اپنی بیزتی پہ بیزتی کروا رہے ہیں. الیکشن دھاندلی انہوں نے کروا لی ہے. آپ دیکھنا کہ کس طرح یہ تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، خس و خاشاک کی طرح یہ بالکل ناپید ہو جائیں گے، یہ بہہ کے رہ جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری لیڈر کی رہائی جو ہے وہ بہرحال بہت خیریت سے اور سلامتی سے ہو جائے. کیونکہ جب یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کے ابھی تک تو شاید اس کو بخشا ہوا ہے تھوڑا بہت، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ بشرا بی بی کو تو زہر بہت سا کھانے میں ملا کے دے دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان کو بھی لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جب جنگل کا بادشاہ جس کا سر پھرا ہوا ہے اور امریکہ کا وہ یار ہے پورا ٹاؤٹ، تو وہ امریکہ کے کہنے پہ جب یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور نون لیگ کو خوش کرنے کے لیے بھی، تو پھر کیونکہ نون لیگ کے بھی اندر دھڑوں میں اس کی یاری ہے، تو اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے جو بھی ان کا آپس میں گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے اس وقت، کیا کہتے ہیں مجرمانہ گٹھ جوڑ، جو کہ قوم کی خوشیوں کے اوپر پاؤں رکھ کے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، تو یہ جو بنا ہوا ہے تو اس میں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی زہر شہر بھی مطلب یعنی کھلا دے. اور جس وقت یہ دیکھیں کہ عمران کی رہائی کا قریب وقت آیا ہے تو اس وقت کوئی خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی کرے، تو اس قسم کے خطرات تو موجود ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے کہ یار ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جب اس کی بیوی کو جو ہے انہوں نے اس طریقے سے سلو پوائزننگ دی ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ یہ عمران کے ساتھ بھی اسی قسم کا کوئی خطرناک کھیل کھیلیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے بڈھو یہ 2 خاندان زرداریہ اور جو اپنے آپ کو بھٹیا کہتا ہے لیکن ہے یہ خاندان زرداریہ یہ ہو گیا، اور یہ بدماشیہ خاندان جو اپنے آپ کو شریفیہ کہلاتا ہے، کہ یہ دونوں خاندان جو ہیں یہ کس طرح ہمارے ملک کے اوپر عوام کی خواہش اور منشا کے خلاف چپکے ہوئے ہیں. کس طرح انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی دھاندلی جو الیکشن کی ہو سکتی ہے نا وہ ہمارے ملک میں کرائی ہے. یعنی اتنا بوگس الیکشن اور عوام کا مینڈیٹ پورا چوری کیا ہے. لیکن ہماری عوام بھی بڑی بغیرت ہے کہ اتنا بڑا مینڈیٹ چوری کروا کے چپ کر کے گھروں میں بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے.
باہر آپ کو آنا چاہیے، اپنی آواز اٹھانی چاہیے. ہم بھی جس طریقے سے ہو سکتا ہے بیرون ملک بیٹھ کے ہم لوگ پاکستانی ہم اپنا احتجاج آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے خیالات ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے شاید ہم سے زیادہ کمزور ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر نظام الدین کا ہتھوڑا ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا جنگل کے بادشاہ کا راج ہے. تو شاید اس وجہ سے آپ کو ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ شاید آپ کی آواز نہیں اتنی نکل پا رہی کہ جتنی نکلنی چاہیے. چلیں اللہ آپ کو حوصلہ دے کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھانے کا حوصلہ کریں، اور بالآخر اپنے وہ کیا بلوں میں سے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نکل آئیں، اور آپ جو ہیں وہ اس تحریک کا آزادی کی حقیقی جنگ کا آپ حصہ بنیں، اور اپنا شعر جو ہے وہ اس میں ڈالیں ضرور ڈالیں، تاکہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکے ڈالیں، لکھ کے، کہہ کے، سوشل میڈیا پہ، جس طرح سے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے اندر کانشیس کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک پہ اس وقت چوروں کا راج ہے، اور بیرون ملک جو حالات بن رہے ہیں، یہ ایران سے جو جنگ اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے، اور جو وہاں مڈ بھیڑ چل رہی ہے امریکہ کی، تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کے خطرناک حالات میں ہر مسلمان ملک کو ایک مضبوط جو ہے وہ لیڈر کی شدید ضرورت ہے. اور ہمارے ملک میں وہ لیڈرشپ آپ کی جیل میں قید ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہے. اس کو باہر نکالنے کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکے میں کہتی ہوں وہ آپ کریں، کیونکہ وہ اس وقت کا اور انٹرنیشنل جو حالات بن رہے ہیں اس کا شدید تقاضا ہے کہ اس قسم کی جوکروں کی حکومت نہ رہے. جوکر یہ جو کشکول کا ٹوکرا لیے، یہ تو اس کی شکل ہی کشکول جیسی ہے. یہ جو شہباز آپ کا اس وقت کرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اور یہ پہلے ملک کا دیوالیہ کر چکے ہیں، اور باقی رہی کثیر پوری کرنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے، اور یہ امریکہ کے آشرواد سے. اور کیونکہ اس وقت ہماری جو یہ نظام الدین مسٹر جنگل کا بادشاہ جو عاصم منیر ہے، یہ پورا ٹاؤٹ ہے اس وقت امریکہ کا. اور یہ اس سے بعید نہیں ہے کہ یہ آدمی بیوقوف کہیں کا اب ایران کے لیے اڈے بھی بنوا لے. اور آپ کو پتہ ہے ایران نے کیا کہا ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ جس نے اگر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں میرے لیے اپنے ملک میں اڈے بنوائے اور ان کو لینڈ کروایا، ان ناسوروں کو، یعنی اسرائیل اور امریکہ کو، جس نے اڈے جس ملک میں بنائے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں، ایران اس وقت پوری ایٹمی طاقت ہے. اور سلوٹ ہے قدیر صاحب کو، جو ہمارے ملک کے وہ تھے، وہ خود اپنی ان کو بہت ذلیل کروایا گیا تھا. انہوں نے یہ جو راز تھے ایٹمی وہ ایران کو دیے تھے. انہوں نے کہا تھا ہاں میں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس پہ مشرف نے مطلب پھر ان کو معافیاں بھی منگوائی تھیں کہ آپ معافی مانگے، آپ نے راز جو ہیں ان کو دے دیے. لیکن انہوں نے یہ کام بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. بھلے انہوں نے بڑا ان کو ذلیل کیا، لیکن دیکھیں صحیح ہاتھوں میں پہنچا. ٹھیک ہے، اب ہمارے ملک میں بھی تو ایٹم بم ہے، یہ ان ناسوروں کے ہاتھ میں. اب تو وہ اس کا ٹریگر امریکہ کو انہوں نے ریموٹ کنٹرول دے دیا ہوا ہے. یہ جتنا اس کے آگے ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عاصم منیر اور یہ سارے ڈی جے ایس ہیں، یہ جتنے ٹاؤٹ امریکہ کے بنے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ وہ تو امریکہ نے چھین لیا ان سے IMF کے قرضوں میں بجا کے. اس نے پہلے ان کی بجائی ہے اچھی طریقے سے کہ یہ تم اپنے دو نا یہ ایٹمی ہتھیاروں کی جو ریموٹ کنٹرولز ہیں یہ ہمارے حوالے کرو. یہ آپ کو دکھانے کے لیے بتاتے ہیں نہیں ہم نے کسی کو نہیں دیا، جنہوں نے پورے ملک کا سودا کر دیا ہوا ہے. آپ کے ایئرپورٹوں کا سودا ہو گیا ہوا ہے، آپ کے سونے کے پہاڑ کا سعودی عربیہ سے سودا ہو گیا ہوا ہے، آپ کی پتنی سوئی سدرن گیس کا ہو گیا ہوا ہے، آپ کا جو گوادر پورٹ ہے اس کا سودا ہو گیا ہوا ہے. میں آپ کو کیا میں بتاؤں، جو میں آپ کو بتاؤں تو میں کیا بتاؤں، تو یہ خبریں ختم ہی نہیں ہوئیں گی. میں آپ کو اگر بتانی چلوں کہ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا ہے. PIA کا تو ہو ہی گیا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہم لوگ بنا رہے تھے نا چائنا کے ساتھ، ایک جو چائنا ایک کوریڈور بن رہا تھا وایا گوادر، وہ چائنا اور پاکستان کی شراکت سے ایران کی یہ بننا تھا. لیکن یہ برداشت نہیں کر سکے کہ وہ سلک روٹ پہ کیونکہ اس پہ ٹول بھی ہوں گے، تو وہ یہ انڈیا نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ یہ بنے گا تو پھر یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور ٹول کیونکہ ہر بندہ یوز کرے گا ٹریڈ کے لیے اس کو، اور اس نے سعودیہ تک جانا تھا. تو آپ
انہوں نے اب انڈیا کھینچ رہا ہے وہ روڈ، اور اس میں اس نے $200 ارب تو اس سے مانگے ہیں، اپنا کس سے، سعودیہ سے 200 ارب، پتہ نہیں انڈین روپیز یا وٹ ایور، لیکن بہت بڑی رقم۔ تو وہ آپ کو یاد ہے، وہ اس نے کوریڈور کی وہ پوری ایک بیٹھک بٹھائی تھی وہاں پہ، سیلیبریٹ کیا ہے پورا، اور اپنا یہ روڈ لے کر کے وہ پوری گوادر سے گزرتے ہوئے ادھر تک جانا چاہتے ہیں انڈیا جو ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس میں جی شامل ہو، یعنی کہ ہماری جو چائنا کے ساتھ شراکت سے اور ایران کی شراکت سے روڈ بننی تھی، اس کو یہ بائی پاس کرتے ہوئے یہ گوادر سے یہ اپنی وہ ٹریڈ روٹ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور یہ بھی سودا بازی کر چکے ہیں، یہ ناپاک جرنیل، یہ ناپاک نپنسک ناہنجار غدار، یہ باجوہ ٹولہ، یہ قادیانیوں کا ٹولہ ہے، اللہ جانے کون سا ٹولہ ہے۔ انہوں نے وہ گوادر پورٹ کا بھی فیصلہ کر دیا ہوا ہے ادھر، تبھی تو ادھر وہاں پہ آپ نے دیکھا وہاں پہ بمنگ بھی ہوئی ہے، وہاں پہ جو چائنیز مارے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی، تاکہ یہ بھاگ جائیں یہاں سے، چائنیوں کو بھگا دو یہاں سے۔ آپ کو دکھانے کے لیے اوپر سے بتا رہے ہیں نہیں نہیں ہم دیکھو ان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ وہ آج کل پنجاب پولیس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو چائنیز کی بڑی سیکیورٹیاں کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن اصل میں کچھ اور ہے۔ اصل میں یہ چائنیوں کو بھگانے کے لیے بمیں ماری ہیں انہوں نے، اور چائنا نے اب کہا ہے کہ اب ہم اگر اپنے انجینئر اگر بھیجیں گے بھی تو ہم اپنی فورسز بھی ساتھ بھیجیں گے، ہمیں تمہاری پاکستانی فورس پہ، اس کی سیکیورٹی پہ بھروسہ نہیں رہا۔ اتنے منہ پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں جی۔ یہ عاصم منیرہ جو ہے، یہ آیا ہوا یہ اپنے ادارے کے لیے غدار دھبا یہ آدمی، کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی آرمی کی اس پہ، کیونکہ اس نے کوئی آرمی کے بندے وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے تعینات ہی نہیں کیے ہوئے تھے، امریکہ نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ امریکہ نے IMF کے معاہدوں میں لکھوایا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے ان چائنیز کو نہ پروموٹ کرنا ہے، نہ ان کو تم لوگوں نے سیکیورٹی دینی ہے، تاکہ یہ یہاں سے رفع دفع ہو جائیں، اور تو کسی طرح وہ بھگا نہیں سکتا۔ پہلے ان کو فل سیکیورٹی تھی، عمران کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی چیزیں ہوئیں؟ کیونکہ ان کو فل سیکیورٹی دے دی گئی تھی۔ اور ان کو جتنے بھی بیچارے چائنیز انجینئر قتل ہوئے ہیں ہمارے ملک میں ہیں، جتنے بھی مرے ہیں بیچارے، تو وہ عدم سیکیورٹی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو فل سیکیورٹی پراپر نہیں دی جا رہی۔ ویسے تو اپنی آپ رانی 420 نانی 420 آپ مریم نواز کے لیے تو پورے آپ آرمی کے سکواڈ بھی بھیج دیتے ہیں، پلس پولیس کے کروڑ سکواڈ جا رہے ہیں۔ تو آپ وہ جو چائنیز آپ کے آئے ہوئے ہیں آپ کے ملک کے اندر ترقی کے لیے، کہیں ڈیم پہ کام کر رہے ہیں یا کہیں پہ، تو کیا ان کو آپ سیکیورٹی گوادر کی پورٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے؟ ان الو کے پٹھے، ان غداروں کے لیے اتنی سیکیورٹی، اور آپ کے ملک کے یاروں کے لیے زیرو سیکیورٹی۔ شرم سے ڈوب مرے آپ، دفع ہو جائیں، آپ بالکل اس قابل نہیں ہیں آپ، جو ہے نا کہ آپ ملک کے غدار اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ، یہ ہمارے ملک میں یہی ہے، چوروں کو سیکیورٹی اور ملک کے ہمدردوں کو جیل زدوکوب، اور ان کو بمز، ان کو مارو، ان کی زندگی کی عدم سیکیورٹی۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ اب ہماری پاکستانی قوم کا امتحان ہے جی، اب کس طرح آپ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سمجھ کے آپ کس طرح ایکشن لیتے ہیں، اور آپ کس طرح اپنے ملک کو بچاتے ہیں، کس طرح اپنے لیڈر کو آپ اس کو جیل سے نکالیں، ورنہ یہ الو کی پٹھی کمپنی اس کو زہر دے کے بھی اندر مار سکتی ہے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، خاکم بدہن۔ تو جو ہے اللہ میری زبان میں نہ ایسا ہو، میں ایسی دعا نہیں کری، لیکن جو ہو سکتا ہے اس کا احتمال رکھیں۔ اگر آپ زندہ دل قوم ہوتی ہیں، اب تک اس کو عمران کو باہر نکال کے لے آتے ہیں آپ لوگ، کیوں نہیں آپ لوگ پورے بڑے جتھے میں جاتے اور جا کے اڈیالہ سے اپنے لیڈر کو باہر نکال کے لاتے؟ کیا کر لے گا عاصم منیرہ؟ ٹھیک ہے، کیا یہ فوج جو ہے جہاں پر اس کو لگانی چاہیے بارڈر پہ، وہاں سے اتار کے تو یہ عوام کے اوپر چڑھائی کروا دے گا اس فوج سے؟ نہیں کروائے گا۔ اس نے اس کام کے لیے پولیس فورس کو ڈبل ٹرپل کیا اس نے، تاکہ فوج پہ بات نہ آئے
اس نے آپ لوگوں کو زدوکوب کرنے کے لیے 4-6 بٹالین اور اس نے رینجر تے فلانی تے ڈھمکانی تے ڈولفن پولیس تے فلانی پولیس، اس نے جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ قائم کر لی ہوئی ہیں فورسز، اور اس میں ہر قسم کے لڑکوں کو اس نے بھرتی کیا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ چور اپنی پروٹیکشن کے لیے، اب یہ پولیس جو ہے یا عوام کی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ ان چوروں کی پروٹیکشن کے لیے کریٹ کی جا رہی ہے۔ اور یہ الو کا پٹھا جو عثمان انور اس وقت پنجاب کا ڈی آئی جی انہوں نے لگایا ہوا ہے، وہ مجھے اتنا بڑا جوکر لگتا ہے کسی وہ عثمان پیرزادہ کی کسی ڈرامے، وہ جو نہیں وہ پتلی تماشا کا ڈرامہ ہوتا ہے، یہ وہاں سے نکل کے آیا ہوا جوکر ہے، اس کو ہونا ادھر چاہیے۔ یہ دراصل یہ ڈراموں کا آدمی ہے، یہ ایکٹر ہے۔ آپ دیکھو ایک سے ایک ایکٹر انہوں نے لگائے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب وہ بیچ میں زرداری بھی ذرا اس کی بھی گاڑی پھنسی ہوئی ہے ساری پی ڈی ایم کی 2 میں، کیونکہ وہ جو ہے وہ بھی سر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار میں ان کو بتاؤں یہ بہت نااہل جوکر ہیں، ہم تھوڑے سے اہلیت زیادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اپنی بیٹی آصفہ کو جس طریقے سے اس نے کھڑا کیا ہے کراچی میں، وہ اس کو ہرا کے پی ٹی آئی کے بندے کو، اس بیچارے کو تو اس کو تو کاغذات نامزدگی چھین پتہ نہیں کی کچھ اس دے نال کرتے رہنے کہ بھی آصفہ بھٹو جڑی ہے نا وہ ایم پی اے بن جائے۔ تو یہ جوکر ہے، جوکر بنا کہ ایک ملک کے اندر اتنی 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ 2 جوکر نپنسک خاندان، سٹوپڈ خاندان، یہ آپ کو یہ بتانے کہ آسم منیرہ کوشش کرے ان 2 خاندانوں کے علاوہ جو ہے یہ پرائم منسٹر کی گدی یا قومی اسمبلی کے اندر جوکر نہیں آ سکتے۔ ان کے علاوہ پورے 25 کروڑ عوام میں کسی میں کوئی اہلیت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں آ کے جو ہے وہ ان سیٹوں کے اوپر بیٹھ سکیں جن کو ہم بڑی سیٹیں کہتے ہیں ہمارے ملک کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم ان 2 خاندانوں کو خیر بات نہیں کہیں گے نا، اور یہ اپنے بچوں کی باریاں لگوانے کے لیے اتنے اتاولے ہو گئے ہیں کہ یار یہ جو 5 سال مل گئے ہیں نا خیر صلاح سے، وہ بھی جھوٹ ملے نہیں ہیں، چھینے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ تو عمران خان کی حکومت کا دور چل رہا ہے اس وقت، ہم نے تو ووٹ عمران کو دیا ہے، ہو آر یو، زبردستی ہے فارم 47 والے کتے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، میں آپ کو لاسٹ بات کرتی ہوں کہ کلپ لمبا ہو رہا ہے، کہ ان کا اب بس نہیں چل رہا کہ باریاں دیں اپنے بچوں کو، جھولا، اب جھولے پہ یہ بیٹھے گا، اب اس پہ بلاول بیٹھے گا، اب اقتدار کے جھولے پہ مریم بیٹھے گی، اب اقتدار کے جھولے سے چچا جی بتیسی سمیت اتریں گے۔ تو وہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ جھولا یہ گیم کھیل رہے ہیں، لیکن پاکستان کوئی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کا پنگوڑا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس میں باریاں لے کے جھولا جھلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، دنیا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، ہم ادھر اس خاندان کے بچوں کو جھولا جھلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اب جو ہے بلاول کا جھولا تیار ہے، اب مریم کا جھولا تیار ہے، اب مریم جھولا جھولے گی اقتدار کا۔ یہ اپنے بچوں کو کسی اچھی کمپنی میں جاب تو دلا نہیں سکتے، تو یہ ان کے لیے اسٹریٹ ٹکٹ کے بھی یہ آ کے اپنی سی وی میں لگانے کے لیے کہ جی میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تھا، میں وہاں کا فارن منسٹر بنا تھا، میں وہاں کی وزیر اعلیٰ بنی تھی، تو یہ اپنے بچوں کو یہ سیدھا جو ہے وہ اپنی کہ کسی زمانے میں ان کو ہم نے وزیر اعظم کے غلط عہدے پہ بٹھا دیا تھا۔ میں کہتی ہوں لکھ دی لعنت صدر ضیاء الحق کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر ہے۔ ایم سوری جو صدر ضیاء الحق کو لوگ پسند بھی کرتے ہوں گے کہ اس نے یہ ہمیں ناسور دیا، یہ جو نواز شریف ہے، ٹھیک ہے، یہ جو شریف کھوتی فیملی، ڈنگر فیملی، یہ وہ دے کے گیا تھا، یہ آدمی ہے۔ تو جب آپ کی جرنیلوں کے اندر عقل نہ ہو، ٹخنوں میں ہو، تو پھر وہ یعنی کہ یہ جو شاہکار آپ کو دے کر گیا تھا، یہ وہ دے کے گیا تھا۔ اور بے نظیر تو پھر چلو اپنے باپ سے اس نے کچھ سیکھا ہوا تھا، لیکن زرداری جو ہے شاہکار یہ ہمیں بے نظیر دے گئی ہے اس کھوتے سے شادی کر کے، بمبینو سنیما کا یہ ٹکٹے بلیک میں کرنے والا یہ آدمی جو صدر بنا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے میرا خاندان، اپنی سپیچ میں کہہ رہا تھا میرا خاندان بڑا کلاسک ہے۔ تیرا خاندان کون ہے؟ تیرا باپ جو تھا وہ قائد اعظم کو گالیاں دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستانی قوم، یہ سارے آپ کے بچوں کو یہ بتاؤ کہ اس وقت یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں،
ٹھیک ہے. آپ کے ملک کا صدر جو ہے اس کا باپ حاکم علی زرداری قائد اعظم کو ٹی وی پہ بیٹھ کے گالیاں دے کے گیا تھا کہ اس نے بہت بڑی سی گالی نکالی تھی کہ قائد اعظم کو تو پاکستان بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے بننے سے انکار کرتے ہیں. ان کے ماں باپ مائی باپس وہ دیکھو نا, وہ آپ کا بھگوان اور ہمارا بھگوان ایک ہے نواز شریف, اس کی تقریر کسی کو نہیں بھولنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ اللہ بھی ایک ہی ہے استغفر اللہ, اور ان کا بت بھی ایک ہی ہے. تو یہ جتنی ان کی عقل اتنی ان کی بکواس, تو جتنی ان کی نالج ہے اس حساب سے یہ بکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہیں یہ یہاں جو ہے وہ امریکہ کے آشیرواد سے ٹکتے ہیں, سمجھ گئے. اوکے. تو اب یہ جو ہے اب آپ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں کہ اب ایک طوفان کھڑا ہونا چاہیے, ایک زبردست ریلا ہونا چاہیے عمران کی رہائی کا, جو آپ کا اصلی لیڈر ہے. اور عمران کی پارٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے تمام پاکستان کے افراد جو ہیں وہ اس پارٹی کو جوائن کر کے اونچے عہدے پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ ملک کے لیڈر بن سکتے ہیں. عمران خان رستہ نہیں روکتا, وہ یوں نہیں کرتا کہ جی پارٹی کا صدر جو ہے وہ نواز شریف کی فیملی کا ہی ہوگا, پیپل پارٹی کا جو صدر ہے وہ بلاول بھٹو یا اور اس کے بعد اس کی منہ میں چوسنی لیوی بہن آصفہ, یا وہ کیا نام ہے وہ دوسری جو ہے وہ بیٹی ہوئے گی اس کی چھوٹی جو ہے. تو یعنی کہ یہ خاندانی یہ جو یہ سمجھے پاکستانیوں, جمہوریت جو ہوتی ہے وہ خاندانی بادشاہت کا نام نہیں ہوتی. جمہوریت جمہور عوام چلاتی ہے, عوام اپنے ملک کی جو ہے وہ باغ ڈور کو سنبھالتی ہے, وہ ہوتی ہے جمہوریت, جو ہمیں صرف جمہوریت پارٹی پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عمران خان جو ہے اس خاندانی جو سیاست کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اس نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ جمہوریت ایسے نہیں کی جاتی. تو لہٰذا یہ لوگ نہ آپ کو ان کو الف بے ان کی یہ خاندان زرداری اور شریفیہ کو جمہوریت کا پتہ ہے. ان کے بچوں کو جو پڑھے ہیں یعنی بلاول ہو گیا, ان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, کیونکہ وہ برطانیہ میں پڑھ کے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے جمہوریت کیسے چلتی ہے. لیکن وہ صرف اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر اور اس ملک کو پاگل بنانے کی خاطر آپ کو سچائی نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کریں. آپ نے تو روزے بھی رکھے ہیں اور آپ نے شب قدر بھی گزار دی کہ یہ زرداری کے اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پہ اٹھا, شہباز کو اور نواز کو آسمان پہ اٹھا, یہ اسحاق ڈار کو آسمان پہ اٹھا, یہ جو دوسرا ہے وہ جو سیالکوٹ کا غنڈہ ہے واٹس ہز نیم, اس کو بھی آسمان پہ اٹھا. تو یہ سارے بڈھے جب تک مریں گے نہیں, ملک جو ہے وہ نئی نہج کے اوپر نہیں چل سکے گا. تو آپ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ سیاست میں آئیں. اور سب سے پہلے یہ جو نظام الدین کا جو ہے نا, یہ جو جنگل کا قانون لگانے والا بادشاہ, اس کی بھی جو ہے نا جو ہے وہ ہونی چاہیے, اس کی اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کی جو آپس کی جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے نا, یہ اس کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم کھڑی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کا تو جاتے جاتے یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کا تو وہ اوریہ مقبول جان بتا گئے ہیں. اوریہ مقبول جان نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کا جو بڑے بھائی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو بلوچستان میں پتہ نہیں کس چیز کا پیسہ اکٹھا کیا تھا ڈھیر سارا. بلوچستان میں وہ کوئی تھے وہاں کے وزیر تھے, اور وہ پورا پیسہ کھا گئے تھے. ٹھیک ہے, پورا پیسہ کھا کے بھاگ گئے تھے. تو اس قسم کے تو ان کے خاندان یعنی کہ جس طرح کی یہ لوگ فیک امیر, مجھے تو پاکستان میں ہر امیر کو دیکھ کے اب پتہ لگے گا کہ یار یہ کوئی کسی کا کہیں ہاتھ مارا ہوا جو ہے فیک امیر آدمی ہے. یعنی سچا امیر ڈھونڈنا پاکستان میں ابھی مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا, عمران خان کا ساتھ دیجیے گا. پی ٹی آئی زندہ باد. کافی آپ کو سچی اور کھریاں میں خبراں دے دتیاں نے, ہن اگے تہاڈی مرضی. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.